سنایا نا ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے، اور اتنا زبردست یاد ہے ان کو، شاید کہ میری نظر میں ایسا کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ اب ان کی باتوں کو سماعت فرمایا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دینی محفل میں بیٹھنے کی، جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، نہ کوئی میں واعظ، مقرر اور خطیب ہوں، بلکہ اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ایک طالب علم ہوں، اور یہ میرا مادر علمی ہے جہاں سے میں نے حفظ قرآن کی تکمیل مکمل کی ہے، حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، اور تکمیل کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر چند سال تراویح بھی سنائی ہے 6 دنوں میں، الحمدللہ، اللہ کے فضل سے۔ اور اس کامیابی کے پیچھے میرے استاد جناب حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی قربانی اور ان کی محنتیں اور ان کی کاوشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، جس محنت کے ساتھ، جس کاوش کے ساتھ، جس مجاہدہ کے ساتھ وہ اس خدمت کو انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور اس خدمت کو انجام دیتے رہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں نے یہ جو بات کہی ہے یہ میرا حق تھا کہنے کا۔ اب میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے قرآن مقدسہ اور حدیث پاک کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریف میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی گندا فعل، بہت ہی سنگین جرم، بہت ہی گھٹیا عمل، جس کو ہم لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جس عمل کو ہم لوگ اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس عمل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ وہ عمل ہے غیبت، جو بہت ہی گھٹیا فعل ہے، جو بہت ہی نازیبہ حرکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بعض دفعہ کوئی اللہ کی خوشنودی والی بات بلا سوچے و سمجھے کہہ دیتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو اللہ کو ناراضگی والی ہوتی ہے، جو اللہ کو ناپسندیدہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے معاشرے میں یہ غیبت، یہ کبیرہ گناہ عام عادت سی ہو چکی ہے۔
جب بھی جہاں بھی کوئی بھی محفل ہو چھوٹی یا بڑی، کوئی تب مجلس یا کوئی تبلیغی اجتماعی قائم ہو تو وہاں ہم بدگمانی اور غیبت کے بڑے بڑے نہریں دریائے بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا خاص کیا عام، تقریباً اکثر حضرات کی مجلسوں اور اکثر حضرات کی نشستوں کی یہی ناگفتہ بھی حالات ہے۔ ہم اس کی بھی تمیز نہیں کرتے کہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے، کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، شریعت میں اس کو کتنا بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، ورنہ ہی کسی مقام کا، ورنہ ہی کسی محل کا، ورنہ ہی کسی مواقع کی پرواہ کی جاتی ہے، خواہ وہ مسجد ہو، خواہ وہ مدرسہ ہو، دینی محفل ہو، ذکر کی محفل ہو، چاہے عام مقامات ہو، چوراہے ہو، بازار ہو، چوک ہو، گھر کی بیٹھکیں ہو، ہر جگہ یہ متعفن فضا تسلسل کے ساتھ قائم ہے۔ شب و روز اور شام و صبح و شام کی نشیط و برخاست تمام محافل، تمام مجالس غیبتوں اور چغل خوری کی ان بدبودار ہواؤں سے پیراہ و تار بن گئی ہے۔ ایک اس کا خطرناک اور مہلک گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں اس کی مذمت سخت ترین الفاظ میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ خبردار کوئی کسی کی غیبت ہرگز نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت ہرگز نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کی گوشت کھائے؟ ہرگز تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کی حقیقت کیا ہے؟ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ غیبت کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے تعلق والے مثلاً اس کے اولاد کی، اس کے مکان کی، اس کے سواری کی برائی کرنا زبان سے ہو یا ہاتھ کے اشارے سے ہو، اس کو بیان کرنا، مثلاً اس کے چھوٹے قد کو ظاہر کرنا، ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے اس کے کانا اور نابینا ہونے کو ظاہر کرنا، یا زبان سے اس کو برائی کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کی کسی مجلس میں اس طرح ذکر کرنا، اگر وہ بھائی اس مجلس میں موجود ہو تو اس کو وہ بات ناگوار معلوم ہو، اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس بات سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے تو یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اس لیے جب کوئی بات کہے تو سب سے پہلے یہ سوچے جو بات میں اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ بات اس بھائی کو اگر معلوم ہوگی تو اس کو برا لگے گی یا اچھی لگے گی۔ اگر بری معلوم ہوئی تو یہ غیبت کہلاتا ہے، اگر بعین ہی یہ بات اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت کہلاتا ہے، اگر یہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے، جو غیبت سے بڑا گناہ ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، جو حرام ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، غیبت عداوت و نفرت کا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت عداوت و نفرت کا باپ بھی ہے، غیبت عداوت و نفرت کا بیٹا بھی ہے۔ کبھی غیبت کرنے سے عداوت و نفرت پیدا ہوتی ہے اور کبھی پہلے عداوت و نفرت ہوتی ہے، بعد میں غیبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، ذرا غور فرمائی ہے، جس کا نسب اس قدر بیہودہ ہو وہ گناہ کتنا سخت ترین ہے، کتنا جرم عظیم ہے جس گناہ میں ہم اور آپ مبتلا ہیں، جس کی سزا حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کے موقع میں میرا گزر ایسی قوموں سے ہوئی جن کے ناخن پیتل کے تھے، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل بتاؤ یہ کون شخص ہیں؟ جبرائیل نے بتایا کہ وہ شخص ہیں جو دنیا میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ غیبت اتنا بدتر عمل ہے، اس کو کتے صفت آدمی سے اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ ایک بار حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک شخص کو غیبت کرتے ہوئے دیکھا اور فرمایا کہ تو غیبت کرنا چھوڑ دے، کیونکہ غیبت کرنا ایک کتے صفت لوگوں کی غذا ہے۔ غیبت کے متعلق ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، غیبت زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ ذرا آپ سوچیں کہ زنا کتنا بدترین عمل ہے جس کو کوئی شریف آدمی پسند نہیں کرتا۔
सारे मज़ाहिब, सारे दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस फ़िल को हराम और नाजायज़ कहते हैं, इस फ़िल को हराम और नाजायज़ समझते हैं। अगर माशरे में कोई इस फ़िल को अंजाम देता है तो उसको बुरी निगाहों से देखा जाता है, उसकी बदनामी होती है, उसको थूथूकार किया जाता है। लेकिन हदीस पाक में इस अमल को ग़ीबत से भी ज़्यादा, ग़ीबत को इस अमल से भी ज़्यादा सख्त करार दिया गया है, इसलिए कि उसकी वजह यह है कि ज़िना का ताल्लुक इंसान के अपनी ज़ात से है, ज़िना का ताल्लुक हुकूकुल्लाह में से है, ज़िना अल्लाह का हक है। इसलिए कि जब इंसान अपने इस गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा होकर, शर्मसार होकर अगर अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह से अहद करता है मैं इस गुनाह को कभी नहीं करूँगा, अल्लाह ताला उसके इस गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफ़ार है, बख्शने वाले हैं, उसके इस गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन ग़ीबत को अल्लाह माफ़ नहीं करते, इसलिए कि वह हुकूकुल इबाद में से है, वो बंदे का हक है। ग़ीबत करने वाला बंदे के हक को पामाल करता है, उसकी आबरू पर हमला करता है। जब किसी मुसलमान की आबरू पर हमला किया जाता है, जब किसी मुसलमान की आबरू पर हमला होता है, वो कितना बड़ा सख्त गुनाह है। एक हदीस पाक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबा शरीफ का तवाफ कर रहा था। तवाफ करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काबा को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, ए काबा तू कितनी अजीम है, ए काबा तू कितनी हुर्मत के लायक है, ए काबा तेरा तक़द्दुस कितना ऊंचा है, लेकिन तुझसे भी ज्यादा हुर्मत के लायक, तुझसे भी ज्यादा अजीम एक चीज है, वो मुसलमान की जान है, वो मुसलमान की माल है, मुसलमान की इज्जत व आबरू है। इससे पता चलता है किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू पर हमला करना, किसी मुसलमान की जान और माल पर हमला करना काबतुल्लाह को ढाने से भी बड़ा गुनाह है, काबतुल्लाह पर हमला करने से भी बड़ा गुनाह है। लेकिन आज हमारे माशरे में, आज हमारे दस्तरखान की नापाक डिश ये ग़ीबत भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने इरशादात के बावजूद, इतने नफरत दिलाने के बावजूद हमारे मजलिसी दस्तरखानों की जो पसंदीदा ग़िज़ा है ये अपने मरे हुए मुर्दार भाई के गोश्त की ये डिश है, जो मरे हुए गधे के सड़े हुए गोश्त से भी ज्यादा बदतर है, जिसको हमारे मुसलमान चटखारे लेकर तनावुल फरमाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जब तक किसी महफिल में ग़ीबत नहीं की जाती है, जब तक किसी मजलिस में ग़ीबत नहीं की जाती है, तब तक उस मजलिस में मज़ा नहीं आता, तब तक उस महफिल में रौनक नहीं आती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये इतना मुहलिक मर्ज है, इतना मुहलिक बीमारी है, अल्लाह ताला की तौफीक से ही कोई इससे बच सकता है। और जिसको अल्लाह ताला की तौफीक नसीब हो गई उसके क्या मरातिब हो सकते हैं। अल्लाह ताला, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मुझसे ग़ीबत के मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि जब से मुझे मालूम हुआ कि ग़ीबत करना हराम है तब से मैंने कभी किसी की ग़ीबत नहीं की है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस घटिया और गंदे फ़ेल से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौसूफ़ बहुत ही बेहतरीन अंदाज से हमारे सामने हमारे समाज के फैलने वाले एक संगीन गुनाह के मुतालिक ज़िक्र फरमा रहे थे और उनके इस खिताबत से खुश होकर उनके उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, उनके उस्ताद के तरफ से सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनके उस्ताद के तरफ से हदिया के तौर पर 500 रुपया दिया गया है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक होता है हदिया जब कोई दूसरा आदमी देता है और एक होता है हदिया जब कोई बड़ा देता है। बड़ा अगर कोई हदिया देता है, अगर वो कम भी होता है लेकिन उसकी वक़ात और उसकी अहमियत और दूसरे के ज़्यादा देने से ज़्यादा होती है उसकी वक़ात। जब उस्ताद माँ बाप कोई हदिया देते हैं, अगर कि 1 रुपया भी दें तो उसको एहतरामन, उसको अदबन क्या है अपने पास बरकतन रख देना चाहिए, उसको खर्च नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत देते हैं। लिहाजा मैं फिर हमारे आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने फ़ज़ाइल मिसवाक को बयान करने के लिए जनाब इमरान सल्लमहू को दावत स्टेज देता हूँ, वो आए। फ़ज़ाइल मिसवाक।
ہمارے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا بڑا اہتمام فرمایا ہے، حتیٰ کہ مرض الموت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک ترک نہیں فرمایا۔ مسواک والی نماز کی فضیلت بنا مسواک والی نماز سے 70 گنا زیادہ ہے۔ درخت کی مسواک نیم یا پلو وغیرہ مرد اور عورت دونوں کے لیے مسنون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے اس مدرسہ حاضہ کے ایک اہم طالب علم جو فی الحال یہاں پر مدرس بھی ہیں، جناب حافظ عبد الرحمن حنفی اور حسینی